بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لندن سے مبارکبادیں آنا شروع، طاقتوروں نے گیم ڈال دی، اسمبلیاں تحلیل سے قبل ہی پاکستانی سیاست کا رخ تبدیل، پنجاب میں عمران خان کے لیے تگڑا میچ، ملک خوفناک تصادم سے چند قدم فاصلے پر۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، وہ جو طاقت کا مرکز ہے، جو مانتے ہیں کہ عمران خان مقبول تو بہت ہے، لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر کانٹا لگا دیا ہے، اس لیے عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں، اسی لیے عمران خان پاکستانی سیاست کا مزید حصہ نہیں رہ سکتے۔ عوام جو مرضی کہتی رہے کہ اس بھان متی کے کنبے سے ہماری جان چھڑائی جائے اور ہمیں عمران خان بطور وزیر اعظم چاہیے، لیکن چند لوگ اس ملک میں ایسے موجود ہیں جن کے سامنے عوام کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، صرف ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اسی لیے پنجاب حکومت کے حوالے سے آخر کار یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، پنجاب کی حکومت ہم نے پی ڈی ایم کی جھولی میں ڈالنی ہے۔ اس لیے مزید لوگ بھی اب ٹوٹنا شروع ہو چکے ہیں، چونکہ وزیر پنجاب نے ابھی تک اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لیا ہے، اور جہاں تک اراکان کی بات ہے تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ عدالت نے کہا ہی نہیں تھا اور عدالت انسٹرکشن دے گی تو اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا۔ لیکن دوسری جانب عطا تارڑ کا یہ کہنا ہے کہ اگر 188 کا نمبر کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کر لیا تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ عطا تارڑ ناظرین یقینی طور پر کسی اور کے بہاف پر اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب صورتحال بھی ایسی ہی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ مومنہ وحید جن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ 5 کروڑ میں وہ اپنا ضمیر بیچ کر لوٹا بن چکی ہیں۔ فواد چودھری کا یہ الزام ہے، تو وہی دوسری جانب مومنہ وحید نے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہہ دیا ہے کہ 25 سے زائد لوگ جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہیں کریں گے، اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف خود یہ کہہ رہی ہے کہ مظفر گڑھ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی کالز کی گئی ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے ناظرین جنرل عاصم منیر سے اب باقاعدہ طور پر یہ مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ آپ اپنے ادارے کی غیر جانبداری ثابت کریں اور یقینی بنائیں کہ اس تمام صورتحال میں لیکن ناظرین کا کیا کردار ہے، اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے، کیونکہ نہ صرف مومنہ وحید نے انکار کر دیا ہے پرویز الہی کو ووٹ ڈالنے سے، بلکہ خرم لغاری جو کہ ایم پی پنجاب ہے، اور جب پرویز الہی کا الیکشن تھا تب بھی انہوں نے ویڈیو جاری کی تھی کہ میں پرویز الہی کو ووٹ نہیں کروں گا۔ بعد میں انہوں نے پرویز الہی کو ووٹ کر دیا تو اب بھی خرم لغاری اسی قسم کا ڈرامہ کرنے جا رہا ہے کہ وہ کاف لیگ کے ساتھ نہیں ہے اور چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے، جبکہ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے جو پنجاب کے ممبر ہیں اون ڈوگر نے یہ کہا ہے کہ وہ پارٹی مصروفیت کی وجہ سے اجلاس میں نہیں آ سکے تھے، لیکن وہ پرویز الہی کو ووٹ کریں گے۔ یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارا کھیل کھیل کر کوشش کی جا رہی ہے کہ پنجاب کے اندر چودھری پرویز الہی کو فارغ کیا جائے، لیکن یہ فیصلہ کہاں سے آیا ہے، اس خبر سے آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ صرف پاکستان تحریک انصافی طاقتوروں کے نشانے پر نہیں ہے، بلکہ ویگو ڈالے والا جو دوست اٹھایا گیا تھا اس کو سی سی پی او لاہور نے عدالت کے اندر پیش کر دیا ہے، اور ناظرین ان کے ماتھے کے اوپر جو زخم کا نشان تھا، مطلب ان کی اچھی خاطر توازے کی گئی ہے، لیکن وہی دوسری جانب منی لانڈرنگ کیس میں راسک لائی ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے، اور منی لانڈرنگ کا کیس چونکہ ایف آئی اے دیکھ رہی ہے اور ایف آئی اے کس کا ماتحت ادارہ ہے یہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہی رانا ثناء اللہ جن کو پنجاب اسمبلی میں جوتا پڑ چکا ہے۔ ناظرین اب خبر یہ ہے کہ جو چودھری برادران ہیں ان کی خواتین سمیت مختلف لوگوں کے نام ای سی ایل میں شامل کر دیے گئے ہیں، اور ان میں چودھری پرویز الہی کے 2 بیٹے بھی شامل ہیں، مونس الہی اور راسک الہی، اس کے علاوہ سائرہ انور جو کہ مبینہ طور پر پرویز الہی کی تیسری اہلیہ ہیں، ان کا بھی نام شامل کیا گیا ہے، اور ارم امین اور 2 خواتین ظہور خاندان کی ہیں، اس کے علاوہ ارشد اقبال اور سنبل ریحان کے نام بھی شامل ہیں، فرحان خان اور کیسر بھٹی کے نام بھی اس میں شامل کیے گئے، اور ان 9 افراد کو ملک چھوڑنے کے اوپر ان کے پابندی لگا دی گئی ہے۔ مطلب بڑا واضح ہے ناظرین کہ اب ہر قیمت پر جو ہے ایک ایسا آپریشن کرنا ہے، ایک ایسی انتقامی کارروائی شروع کرنی ہے جس کو آگے لے جا کر یقینی بنانا ہے، اور چونکہ پی ڈی ایم کو پنجاب دینا ہے تو اس کی کیا قیمت ادا کرنا پڑتی ہے پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو، لیکن عمران خان اس تمام صورتحال کے اندر لوزر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ لوگ لوزر ہوں گے جو کہ مس کیلکولیشن کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان کا بیانیہ پہلے بھی چل رہا ہے اور آپ کی حکومت ڈلیور نہیں کر پا رہی، اور اگر آپ
پنجاب کی حکومت پی ڈی ایم کو دے دیتے ہیں تو کیا پنجاب کی گورنمنٹ سے ڈلیوری بہتر ہو جائے گی؟ کیا مہنگائی کم ہو جائے گی، جس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس کا اندازہ ناظرین اس خبر سے لگا لیجیے کہ اوگرا نے گیس کی قیمت میں 74% اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ گیس کسی فیکٹری یا بڑے کارخانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ یہ گھریلو استعمال کے لیے گیس ہے، اور اس میں 74% قیمت اس کی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی پنجاب کی حکومت گرا کر آپ عمران خان کی مقبولیت میں کمی کر لیں گے تو یہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ لیکن ناظرین، اپنی ان کی یہ حالت ہے کہ جو پریس کانفرنس جنیوا میں جس کی کامیابی کے حوالے سے بلاول بھٹو کی پوری کوشش ہے کہ اس کا سہرا وہ خود لینا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب شہباز شریف دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ ہے، جبکہ مجھے ملک کی کتنی خدمت کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں پوری قوم اچھی طرح سے جانتی ہے۔ اور چونکہ پوری گیم عمران خان کے اوپر ان کو نکالنا ہے، مائنس کرنا ہے، سعد رفیق نے جو بات کہی بڑی سینسیبل انہوں نے بات کی کہ کسی کو سیاسی طور پر مائنس نہیں کیا جا سکتا، اپنے کرتوتوں سے اگر ہو جائیں تو اور بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اور جیل اور نااہلی کسی کو سیاسی طور پر مائنس نہیں کر سکتی۔ مطلب سعد رفیق اپنی جانب سے کسی اور کو پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک تو اس سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، اور دوسرا جو مائنس جیل ہے یہ پی ڈی ایم حکومت نہیں کر رہی بلکہ یہ کوئی اور کر رہا ہے، یعنی کہ سعد رفیق اپنے کھاتے سے یہ الزام کسی اور پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔